ایک کے بعد ایک جو ہے نا میرے جو ہے نا وہ بٹنوں کو دبا دیا ہے، اور میں پھر ایک اور آپ نے میرا دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ جو آپ نے عمران خان صاحب کا ذکر کر دیا، مین آف دا ایئر ان کو جو ہے جارڈن کی ایک میگزین نے ایوارڈ عطا فرمایا ہے. جی جی. اور میں یہ اپنے اندر کافی دیر تک سوال کرتا رہا کہ یہ مین آف دا ایئر کا کرائٹیریا کیا ہوگا، کیونکہ میں نے سوچا کہ اگر اس کرائٹیریا میں تھوڑا سا اضافہ کر دیتے تو مین آف دا سینچری بھی ہو سکتے تھے. وہ ایسے کہ دیکھیں ایک آدمی جو کہ 3 شادیاں کر چکا ہے، اگر وہ چوتھی کر لیتا تو مین آف دا یونیورس ہو جاتا. اچھا، ایک اسلامی ملک کا مین آف دا ایئر دینے کا کرائٹیریا یہ ہے کہ اس نے 3 شادیاں کی ہوئی ہیں، اس نے ایک مسٹریس رکھی ہوئی تھی، اس کا ایک لو چائلڈ ہے، ایک ڈاٹر ہے، اور اس کے بے تحاشا پلے بوائے سٹوریز ہیں. اینڈ دیٹ از دا مین آف دا ایئر. از دیٹ دا کرائٹیریا ناؤ پیپل آر کنسیڈرنگ ان دا ورلڈ؟ سو دس از اگین جو ہے آپ نے میری دکھتی رگ کو چھیڑا اور مجھے بولنا پڑا. میں اس کو ایشو کو نہیں لانا چاہتا تھا آن ایئر. بٹ ڈو یو تھنک کہ دا کریکٹر دیٹ عمران خان ہیڈ ان ہز لائف، دا پلے بوائے اسٹائل، اس کے بعد سیتا وائٹ کے ساتھ وہ مسٹریس بنا کے انہوں نے رکھا، ان کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا وائف اپنی. انہوں نے بشرا مانیکا کے ساتھ جو ہے دوران عدت شادی کی اور ان کو طلاق دلوائی، ایک آدمی سے شادی شدہ بڑے بچوں کی بیوی سے. ان کی ٹائرین وائٹ کے نام سے ایک بیٹی ہے جو کہ جمائمہ کے ساتھ رہتی ہے، ان کے 2 دیگر برٹش بچوں کے ساتھ. تو یہ کرائٹیریا اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو پھر تو آپ یقین کریں کہ میرا تو ایوارڈز پہ سے، تمغوں پہ سے، اور یہ جتنے بھی نوبلز ہیں ان سب پہ میرا بھروسہ ختم ہو جائے گا سر. یہ زیادتی ہے، ان کو یہ سوچنا پڑے گا اس چیزوں. وہ ان کا ذاتی فیل ہے، اور لیکن چونکہ وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں تو ان پر کویشچننگ میڈیا بھی کر لیں گے، ٹھیک ہے، چونکہ اور پھر وہ اس طرح کی باتیں خود کرتے ہیں. پر اس کے باوجود میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہرحال ان کے معاملات ہیں. اگر میں ایتھیکلی دیکھوں تو ان کے اور ان لوگوں کے بیچ کا معاملہ ہے جن کے ساتھ ان کے جو بھی تعلقات رہے. لیکن جارڈن کے وہ جس میگزین کا آپ ذکر کر رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ جارڈن کے اس میگزین کی کیا حیثیت ہے؟ اگرچہ جارڈن کا میگزین، جارڈن خود دنیا کا ایک چھوٹا سا ملک ہے، اس کا ایک میگزین ان کو یہ اعزاز بخشتا ہے. یہ اعزاز ہو سکتا ہے آپ ٹائمز میں بھی کبھی دیکھ لیں، چونکہ اب دنیا کا میڈیا اسی طرح ہو چکا ہوا ہے. آپ کہہ رہے ہیں، میں مان لیتا ہوں طاہر بھائی، آپ کہتے ہیں تو میں مان لیتا ہوں کہ ان کی 1 سال کی پرفارمنس، پچھلے کردار کی بات نہیں کرتے، چلے ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. لیکن اب مجھے بتائیں کہ ایک سربراہ مملکت، ہیڈ آف دا اسٹیٹ، جس کی جو اس کی جو ویکتی ہوتے ہیں، جو اس کے شہری ہوتے ہیں، جو اسٹیٹ ہوتی ہے، وہ اس کے بچے ہوتے ہیں اور وہ ان کا مائی باپ ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا عمران خان کی ریاست میں بچیاں محفوظ ہیں؟ کیا عمران خان کی ریاست میں کسی کا دین، ایمان، فیت محفوظ ہے؟ کیا لوگوں کی پراپرٹی محفوظ ہیں؟ کیا وہاں پر رہنے والے دیگر جو لوگ ہیں مذاہب کے اور فیت کے، ان کو آزادی ہے کہ وہ جی سکیں، سکھ کا سانس لے سکیں، چین کی نیند سو سکیں؟ کیا وہاں پہ رہنے والے ہندو بچیاں، سمرن کی میں بات کروں جو کہ ابھی اس وقت زبردستی جبرن ایک قبضے میں ایک انسان کے اس کو بیچ دی گئی ہے شادی کر کے کہ یہ مسلمان ہو گئی ہے، اور اس کے بھائی تڑپ رہے ہیں کہ ہماری ملاقات کرا دو. یہ ایک مثال نہیں ہے، ایسی اتنی مثالیں ہیں. پھر اس کے علاوہ سندھ کی جو زمینوں سے ان کو بے گھر کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں سے ان کو نکالا جا رہا ہے، ان کی پراپرٹیز پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، لوگ شور مچا رہے ہیں، ہم آواز بلند کرتے ہیں. تو یہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا کردار نہیں تھا. اس پہ میں ان کو ایوارڈ دیتا اگر یہ ان کی ٹیک کیئر کرتے، جو کہ ایوری بڈی از ایکول ان اسٹیٹ آف پاکستان. دیٹ واز دی اوریجنل آئیڈیالوجی. اور عمران خان تو اس پہ پورا نہیں اترے، تو میں تو ان سے کہوں گا ایوارڈ واپس کریں. خیر، وہ جو ایوارڈ یا ان کو جو اعزاز ملا ہے وہ واپس کریں نہ کریں، اس سے فرق کیا پڑنا ہے. آپ نے بات یہ کی کہ جس ریاست میں لوگوں کا دین، ایمان، زندگی محفوظ نہ ہو، وہ بڑی ہی افسوسناک بات ہے. جہاں تک آپ نے سمرن کا، ہندو بچیوں کا، سکھ بچیوں کا اور کرسچن بچیوں کی وہاں پہ جو حالت زار ہے اس کی طرف اشارہ دیا، تو وہ تو کوئی اب ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. صرف ہندو بچیاں جو ہیں، ایمنسٹی اور دیگر اداروں کی رپورٹ کے مطابق 1000 سے زائد ہر سال اس طرح کے ظلم و ستم کا شکار ہوتی ہیں. یہ رپورٹڈ کیسز ہیں. جی، ان رپورٹڈ تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہوں گے. ایک ڈاکومنٹ سامنے آئی ہے، اور اس ڈاکومنٹ میں انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے کہ جو موسٹ وانٹڈ تلاش دنیا کر رہی ہے، چاہے امریکہ کر رہا ہو، افغانستان کر رہا ہو یا ہندوستان کر رہا ہو،
وہ آتنکوادیوں کی ایک فہرست پیش کی ہے کہ جناب والا یہ ہمارے مہمان ہیں، ہم نے ان کو یہاں رکھا ہوا ہے، ہم نے ان کو پالا پوسا بڑا کیا، کھلایا پلایا، اور جو ہے نا پال رہے ہیں ہم ان کو۔ اور اس میں بڑا مشہور و معروف نام ممبئی کے ڈان داؤد ابراہیم صاحب جو ہیں، وہ کلفٹن کراچی میں گھر نمبر اتنے میں رہتے ہیں، اور وہ ہمارے پاس ہیں۔ یہ مطلب کتنی بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ ایک چیز کو جو آپ مسلسل جھٹلاتے چلے آئے ہیں، آپ دھوکہ دیتے آئے ہیں دنیا کو، آپ انکار ہی رہے ہیں، اور آج آپ نے اس کو تسلیم کر لیا۔ دس از ریئلی امبیرسنگ فار اینی اسٹیٹ ان دا ورلڈ کہ آپ کے پاس دہشت گرد پہ دہشت گرد برآمد ہوتے چلے آتے ہیں۔ ایبٹ آباد کا اسامہ بن لادن ہو، احسان اللہ احسان ہو، حافظ سعید ہو، ڈان ابراہیم ہو، داؤد ابراہیم ہو، یہ سب کے سب آپ کے پاس سے برآمد ہو رہے ہیں۔ بھائی پالا تو آپ نے اتنے عرصے تک ہے، آپ نے اتنے دھماکے کرا دیے ہندوستان میں، اور اب آپ کہتے ہیں کہ جی وہ ہم نے رکھے ہوئے، ان کو پکڑ لیے، انہوں نے پکڑ بھی لیے۔ دیکھیے بات یہ انیس بھائی کہ آپ نے بات کی امبیرسمنٹ کی، شرم کی بات کی، تو یہ جو ریاست کی اسٹیبلشمنٹ ہے، ظاہر ہے اس کا ہی کنٹرول ہے پاکستان پہ، ان کے بارے میں آپ کے شوز میں بھی اور ادھر ادھر بھی ایک پنجابی کا وہ محاورہ یا وہ جو جوک ہے وہ اکثر پیش کرتا ہوں کہ عزت آنی جانی شاید بندہ ٹیٹ ہونا چاہیے ہے۔ اچھا کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو، کوئی پہلی بار نہیں ہوا، تو جن کو یہ تھوڑے سے آئی واش کے لیے ان کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں، وہی ان کے گھر دماد ہوتے ہیں، جی وہی مطلب حافظ سعید کے لیے لیموزینز آ رہی ہوتی ہیں۔ اب وہ لیموزین تو بہت چھوٹی چیز ہے مسٹر داؤد ابراہیم کے لیے، وہ تو آپ ہی کے شہر میں رہتے ہیں۔ یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ ریاست پاکستان کو وہ خود کیوں نہیں چلاتے۔